اللہ الرحمن الرحیم عن ابی امامۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سأخبرکم بأول امری دعوت ابراہیم وبشارت عیسیٰ ورؤیا امی التي رأت حين وضعتني وقد خرج نور أضاء لها منه قصور الشام۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سأخبرکم کہ میں تمہیں خبر دیتا ہوں اپنی اول ابتدا کے بارے میں کہ میں دنیا میں کیسے آیا۔ سب سے پہلے دعوت ابراہیم، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ جب وہ اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کا تعمیر کر رہے تھے تو تعمیر کے بعد کیا دعا مانگی؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اور یہ بھی کہا کہ ہماری نسل آگے جو چلے گی اس میں ایسی امت پیدا فرما جو سب سے زیادہ فرمان بردار ہو، آپ کا جو آپ سے سب سے زیادہ کیا ہو، فرمان بردار، اور انہی میں سے نبی مبعوث فرما، انہی میں سے نبی تو میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہوں۔ وبشارت عیسیٰ، اور میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشخبری ہوں۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قوم کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ میرا مقصد یہ ہے کہ میں اللہ کا تعارف کراؤں تمہیں، اللہ کا جو جتنے بھی احکام ہیں وہ آپ لوگوں کو پہنچاؤں، لیکن ان تمام ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ میری ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ میں تمہیں ایک ایسے رسول اور نبی کی خوشخبری سنا دوں، یأتی من بعدی اسمہ احمد، جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام کیا ہوگا؟ تو میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا ہوں؟ خوشخبری۔ ورؤیا امی، اور میں اپنی والدہ ماجدہ بی بی آمنہ کی کیا ہوں؟ خواب۔ التی، وہ خواب، رأت حین وضعتنی، اس نے دیکھا اس وقت جو مجھے جن رہی۔ اب محدثین نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ جس صبح کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی، پیر والا دن تھا، تو اتوار والے دن اور پیر کی رات یہ خواب بی بی آمنہ نے دیکھا تھا کہ ایک نور روشنی آئی اور اس نے شام کے جو محلات ہیں وہ سارے روشن ہو گئے، اور پھر جب بیداری کے حالت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ولادت باسعادت ہو رہا تھا، اسی وقت بیداری کے حالت میں بھی دیکھا، جو چیزیں خواب میں دیکھی تھی وہی چیزیں بیداری کی حالت میں بھی۔ تو فرمایا کہ میں اپنی والدہ ماجدہ کی خواب کی تعبیر ہوں۔ یہاں پر محدثین فرماتے ہیں کہ شام کا تذکرہ اس لیے کہ شام کو ارض الانبیاء کہا جاتا ہے، یعنی انبیاء کی سرزمین، اور بیت المقدس بھی ادھر ہی ہے جو پہلے تمام انبیاء کا قبلہ بھی ہے، جو پہلے تمام انبیاء کا کیا ہے؟ تو شام کا تذکرہ اسی لیے کیا۔
اب اس کا مقصد کیا ہے؟ اگر یہ حدیث ہمارے سامنے نبی ہو، نبی علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا، بعضوں نے انکار کیا، بعضوں نے اس کی پر لبیک کہا، اسی کی وجہ سے کوئی صدیق بنا، کوئی فاروق بنا، کوئی حیدر بنا، کوئی غنی بنا. تو اب اس کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس زمانے میں ایسے لوگ تھے جو کہ اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے. جو اپنے آپ کو کیا کہتے تھے؟ ابراہیمی. تو اللہ کے بندو، میں تو ابراہیم علیہ السلام کی کیا ہوں؟ دعا ہوں. اور اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اور اہل کتاب موجود تھے. تو اللہ کے بندو، میرا تذکرہ تو تورات اور انجیل میں بھی ہے، اور میں تو عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری ہوں. اگر تم مجھ پہ ایمان نہیں لاتے، اس کا مطلب یہ کہ تم اپنی نبی پر بھی ایمان نہیں لاتے. اس نے کیا کہا؟ یأتی من بعدی اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آئے گا، اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد. تو اگر عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر تم ایمان لاتے ہو، اس کو برحق نبی مانتے ہو، اور تم یقیناً اس کو مانتے ہو، یہاں تک کہ بعضوں نے ان کو خدا کا درجہ دیا، کسی نے خدا کا بیٹا کہا، تو پھر کیا کرو؟ میری تصدیق کرنی ضروری ہے. اگر میرے انکار کرو گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی نبی کی بھی نہیں مانتے. اور الحمدللہ یہ تین چیزیں نبی ہو، ہمیں جو دین پہنچا ہے صحابہ کے ذریعے، علماء کے ذریعے کر کے ہم تک جو پہنچا ہے، تو ہمیں بڑے آسانی سے دین ملا ہے، قرآن ملا ہے، سنت ملے ہے. ہمارا کوئی اس کے لیے لڑے ہم نہیں، اس کے لیے ہم نے کوئی مہینوں پر سفر نہیں کیے. بنا بنایا ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے، تو اس کا شکر ہم جتنا بھی ادا کریں کم ہے. اس نعمت کا جتنا بھی شکر ہم ادا کریں کم ہے. لیکن جتنا ہو سکے ایسا کوئی کام، ایک ہوتا ہے جو ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں نا، یہ بیماری متعدی ہے اور یہ بیماری لازمی ہے. لازمی کا کیا مطلب؟ کوئی بندہ بیمار ہے، وہ بیماری کسی اور کو نہیں لگتی. اور متعدی کا مقصد یہ ہے کہ بندہ بیمار ہے، وہ بیماری دوسرے کو بھی لگ جاتی ہے. جس طرح آج کل کورونا 6 فٹ کا فاصلہ نماز میں بھی رکھنا پڑتا تھا. تو ایسا گناہ کہ جو بندہ لازمی کرے، وہ بھی نہیں کرنی چاہیے. کہ اس کا تعلق اپنے ذات تک محدود ہو، وہ بھی نہیں کرنی چاہیے. لیکن انسان خطاؤں کا پتلا ہے، اگر ہو جائے تو فوراً معافی مانگے، فوراً کیا کرے؟ استغفار کرے. لیکن وہ گناہ جو متعدی ہے، آپ کی وجہ سے اور لوگ اس میں ملوث ہوتے ہیں، اور وہ جو عمل کریں گے اس کی وجہ سے سارا جو عذاب ہے وہ آپ کو بھی پہنچے گا. تو اللہ رب العزت چاہے وہ متعدی گناہ ہو یا نہ ہو، سب سے ہماری حفاظت فرمائے. اور آخری امت، تم ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ ایسا امت پیدا فرما میرے نسل میں سے جو زیادہ کیا ہو؟ فرمان بردار. تو وہ تمام امتوں میں ہمیں ہی فرمان بردار کہا گیا ہے. اور نبی علیہ السلام جب اس دنیا سے یعنی انتقال فرما رہے تھے، تو کیا ارشاد فرمایا کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اسوہ حسنہ. ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑو، ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑو. جہاں بھی کوئی درس ہو، کوئی بھی کر رہا ہو، آپ ان کو دیکھ لو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. آپ کو بات اچھی لگتی ہے، سمجھ آ جاتی ہے، اس پہ عمل کرو. اچھی نہیں لگتی، سمجھ نہیں آتی، کس سے پوچھو کہ یہ میں نے یہ بات سنی ہے، یہ حقیقت ہے یا حقیقت نہیں ہے. اگر حقیقت نہیں ہے تو نہ کرو عمل. اگر وہ کوئی اس کی تصدیق کرتا ہے کہ یہ حقیقت ہے، دین ہے، شریعت ہے، تو پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ.